السلام علیکم۔ شوگان کی خیمہ گاہ اکھڑ چکی تھی۔ تمام سامان جہازوں پر بار کیا جا چکا تھا اور شیر ماں بہت خوش تھی۔ اس بار جو خرید و فروخت ہوئی تھی وہ مرجانہ کے لیے بہت منفعت بخش تھی اور شیر ماہ کو اس سے بڑے فوائد حاصل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مرجانہ میں اچھی خاصی رونق رہی تھی۔ شوگان کو رخصت کرتے وقت طغرل خان بھی شیر ماہ کے محافظ کی حیثیت سے عقب میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ شوگان نے ہنستے ہوئے مرجانہ کی سردار شیر ماہ سے کہا، اور اب 1 سال کے بعد تم سے ملاقات ہوگی شیر ماہ، میرے لیے بہت سی اشیاء تیار رکھنا، تمہارے بہتر تعاون کی میں دل سے قدر کرتا ہوں۔ معزز شوگان کے لیے مرجانہ کے راستے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں اور مرجانہ اس کے استقبال کے لیے خلوص دل سے ہمیشہ تیار رہے گا۔ اس کے بعد شوگان تختے کے ذریعے اس کشتی کی جانب بڑھ گیا جس کے ذریعے اسے اپنے جہاز تک پہنچنا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عرشے پر پہنچ گیا۔ اس کے دوسرے جہازوں نے لنگر اٹھا دیے تھے اور عظیم الشان دریا میں بہتے ہوئے دور نکل گئے تھے۔ آخری جہاز شوگان کا تھا جس نے اپنا لنگر اٹھایا اور شوگان ہاتھ ہلاتا ہوا مرجانہ سے رخصت ہو گیا۔ شیر ماہ دور تک اس کے جہاز کو بہاؤ کے رخ پر جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے واپسی کا سفر طے کیا۔ شمرانہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ محل میں واپس آ گئے۔ معمولات ایک بار پھر سے وہی رخ اختیار کر گئے۔ گوندل خان اور زرنگاہ اپنے گھر میں تھے اور زندگی کے معمولات جوں کہ توں جاری تھے۔ طغرل خان واپس پہنچ گیا۔ طغرل خان کی کیفیت بدستور وہی تھی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور عموماً خاموش ہی رہتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹیں یا رونق دیکھی جاتی تھی تو وہ صرف اس وقت جب شہنشاہ اس کے پاس ہوتا اور دونوں باپ بیٹے گفتگو کر رہے ہوتے۔ اس وقت شہنشاہ گھر پر موجود نہیں تھا، یقینی طور پر کہیں سیر کو نکل گیا ہوگا۔ مرجانہ کے اطراف میں سکون ہی سکون تھا۔ ان علاقوں میں کسی قسم کے جرائم نہیں ہوتے تھے۔ شیر ماہ نے بہترین انتظامات کیے ہوئے تھے۔ مرجانہ کے اطراف دور دور تک شیر ماہ کے پہرے دار رہتے تھے۔ یہ پہرے دار ایک ایک لمحہ مرجانہ کی سرحدوں کی ہی نہیں بلکہ اس سے فاصلے پر پہاڑی راستوں کی بھی نگرانی کرتے رہتے تھے، اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ کسی بھی غیر متوقع واقعے سے فوراً شیر ماہ کو مطلع کیا جائے۔ یہ انتظامات بہترین صلاحیتوں کے حامل تھے اور ان کی وجہ سے شیر ماہ کو کبھی کسی مشکل سے نہیں گزرنا پڑا تھا۔ یہی نہیں بلکہ دریائی راستے پر بھی پہرا رہتا تھا۔ غرض یہ کہ شیر ماہ نے اپنے طور پر تمام انتظامات کر ڈالے تھے۔ شام ہو گئی اور پھر رات کی آمد ہوئی، اور پھر دفعتاً ہی زرنگاہ کو شہنشاہ کا خیال آیا اور اس نے ایک لمحے کے لیے بے چین ہو کر باہر نگاہ دوڑائی، لیکن شہنشاہ واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے اس تشویش کا اظہار گوندل خان سے کیا۔ خان بابا، ابھی تک شہنشاہ واپس نہیں آیا، رات ہو گئی ہے۔ واپس نہیں آیا؟ گوندل خان نے کسی قدر متحیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں، وہ گھوڑا لے کر سیر و سیاحت کے لیے دور دور نکل جاتا ہے، لیکن واپسی سورج چھپنے سے قبل ہی ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے جب سے یہ ہدایت کی تھی اس دن سے آج تک اس نے اس ہدایت کی پابندی کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ محل ہی میں ہو۔ محل میں تو معلومات حاصل کرا لو، میں ابھی جاتی ہوں، زرنگاہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ محل میں داخل ہو گئی۔ محل میں پہنچنے کے بعد اس نے ایک ایک گوشے میں شہنشاہ کو تلاش کیا، مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں، لیکن شہنشاہ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ تو وہ محل میں اس جگہ پہنچ گئی جہاں طغرل خان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا تھا۔ طغرل خان وہیں موجود تھا۔ زرنگاہ کو دیکھ کر اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم یہاں کیسے آئیں زرنگاہ؟ شاہ دل، شہنشاہ واپس نہیں آیا، حالانکہ وہ اتنی دیر باہر نہیں رہتا۔ واپس نہیں آیا؟ کیا کچھ کہہ کر گیا تھا؟ نہیں۔ تو پھر وہ اتنی دور کیسے نکل گیا؟ اسے زیادہ فاصلے نہیں طے کرنا چاہیے تھے۔ مجھے تو تشویش ہونے لگی ہے طغرل خان، نہ جانے کہاں نکل گیا ہے وہ۔ میں خانم شیر ماہ سے معلومات حاصل کرتا ہوں۔ ویسے ان دنوں اس کی خاص توجہ خیمہ گاہ پر تھی، ممکن ہے انہی اطراف میں ہو۔ اب وہاں کیا ہوگا طغرل خان؟ ہاں، یہ بھی درست ہے، مگر آخر وہ گیا کب ہے؟ صبح سے گیا ہوا ہے وہ۔ میں ابھی کچھ لوگوں کو اطراف میں دوڑاتا ہوں، تم برائے کرم مجھے اس کی آمد کی اطلاع دے دینا۔ زرنگاہ وہاں سے واپس چل پڑی اور رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ 4-5 آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر اطراف میں نکل گئے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شہنشاہ کو تلاش کریں۔ طغرل خان نے شیر ماہ سے ملاقات کی اور شیر ماہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کہو شاہ دل، کیسے آنا ہوا؟ خیریت؟
خانم، شہنشاہ واپس نہیں آیا، حالانکہ رات گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ارے کیا وہ کچھ کہہ کر نہیں گیا؟ نہیں خانم۔ تو پھر اسے تلاش کرو، آخر کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے کچھ محافظوں کو دوڑایا ہے، وہ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں خود بھی ابھی کچھ لوگوں کو ہدایت دیتی ہوں، وہ مرجانہ کے چپے چپے میں شہنشاہ کو تلاش کریں گے۔ تم فکر مت کرو، سمجھدار بچہ ہے، زیادہ دور نہیں جائے گا۔ تغرل خان واپسی کے لیے پلٹا تو شیرماہ نے پوچھا، کیا وہ گھوڑا لے کر گیا ہے؟ اوہو، مجھے اس کا علم نہیں، ابھی معلومات کرتا ہوں۔ استبل کے محافظ سے گھوڑوں کے بارے میں پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ تمام گھوڑے استبل میں موجود ہیں۔ شہنشاہ گھوڑا لے کر نہیں گیا۔ تغرل خان اب شدید تشویش کا شکار ہو گیا۔ پھر وہ خود بھی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور مرجانہ کے اطراف میں بھٹکنے لگا۔ اسے کئی محافظ ملے جو شہنشاہ کو تلاش کر رہے تھے، لیکن شہنشاہ کا کہیں وجود نہ تھا۔ آدھی رات گزر گئی اور تشویش انتہا کو پہنچ گئی۔ زرنگاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گوندل خان جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا تھا۔ شہنشاہ کی اس طرح گمشدگی اب باعث تشویش ہو گئی تھی۔ رات آنکھوں میں گزر گئی اور دوسرا دن دوپہر تک پہنچ گیا، لیکن شہنشاہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اب تغرل خان کے انداز میں تلملاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے 20 گھوڑے سواروں کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ وہ مرجانہ کی آخری سرحدوں تک پہنچ جائیں اور سرحدوں کی نگہبانی کرنے والے محافظوں سے معلومات حاصل کریں کہ کیا شہنشاہ ان سرحدوں سے باہر گیا ہے۔ 20 گھڑ سوار اپنے مشن پر چل پڑے۔ شام کو سورج ڈھلنے کے قریب تھا کہ سب واپس آ گئے۔ ایک ایک سرحدی علاقے میں معلومات حاصل کر لی گئی تھیں اور علم ہوا تھا کہ شہنشاہ یا کوئی بھی شخص ان سرحدوں سے باہر نہیں گیا ہے۔ رات آ گئی اور اب زرنگاہ کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ یہ بات اب تسلیم کر لی گئی تھی کہ شہنشاہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہے، لیکن حادثے کی نوعیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکا تھا۔ چاروں طرف سے ایک ہی اطلاع مل رہی تھی، شہنشاہ کو وہاں نہیں دیکھا گیا۔ اگر وہ مرجانہ کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا تو پھر اسے زمین نگل گئی یا آسمان۔ بات صرف زرنگاہ کی رہائش گاہ تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ خود خانم شیرماہ بھی اس سلسلے میں تشویش کا شکار تھی اور جاگ رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ شمرانہ کے ساتھ زرنگاہ کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ تغرل خان رہائش گاہ کے سامنے ایک سنسان گوشے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ گوندل خان عبادت کر رہا تھا اور زرنگاہ لٹی پٹی سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ خانم شیرماہ اور شمرانہ اس کے پاس پہنچ گئیں۔ انہوں نے زرنگاہ سے کہا، زرنگاہ اتنی پریشان نہ ہو، کسی نہ کسی طور ہم شہنشاہ کو تلاش کر ہی لیں گے۔ وہ آخر کہاں جا سکتا ہے؟ ہماری تو ساری سوچیں بیکار ہو گئیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کس سمت نکل گیا، لیکن ایک بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ سرحدوں کی جانب نہیں گیا۔ دفعتاً شمرانہ چونکی اور اس نے آہستہ سے کہا، شیرماہ، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ کیا؟ شوگان آج صبح ہی گیا ہے؟ کہیں یوں تو نہیں کہ وہ شوگان کے کسی جہاز تک پہنچ گیا ہو؟ اس کی بچپن کی سوچ اسے اس بات پر مائل کر سکتی ہے۔ شیرماہ بری طرح اچھل پڑی۔ زرنگاہ بھی چونک کر شمرانہ کو دیکھنے لگی تھی۔ تبھی زرنگاہ نے دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب رخ کیا اور زور زور سے شاہ دل کو آوازیں دینے لگی۔ تغرل خان اپنی جگہ بدستور خاموش کھڑا ہوا تھا۔ زرنگاہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ شمرانہ اور شیرماہ بھی وہیں آ گئی تھیں۔ گوندل خان بھی مسلح سے اٹھ گیا تھا۔ شاہ دل، شاہ دل، شمرانہ نے ایک انکشاف کیا ہے اور اس بات میں حقیقت ہو سکتی ہے۔ کہیں یوں تو نہیں کہ ہمارا شہنشاہ شوگان کے ساتھ باہر نکل گیا ہو؟ وہ کسی طور شوگان کے جہاز پر پہنچ گیا ہو اور اس جہاز کے ساتھ ہی سمندری راستوں پر چل پڑا ہو؟ نہیں، تغرل خان کی آواز میں ہزاروں انسانوں کی گراہٹیں شامل تھیں۔ وہ اس طرح مجھ سے اجازت لیے بغیر شوگان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ ہم سے غداری نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس بات کے امکانات ہیں کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہو۔ تغرل خان کے انداز میں ایک لمحے کے لیے بے چینی پیدا ہوئی اور پھر اس نے دونوں مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، اور اگر ایسا ہوا ہے، اور اگر ایسا کیا گیا ہے تو بابا گوندل خان، زرنگاہ، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو تغرل خان خاموش ہو گیا۔ گوندل خان تشویش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تغرل خان کے چہرے پر ایک خوفناک سنگین خاموشی نظر آ رہی تھی اور وہ خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بابا خان، میری تقدیر میں بندوق ہے۔
میری تقدیر میں گولیوں کی گرج کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں اگر کوشش بھی کروں تو اس گرج سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ دیکھ لو بابا گوندل خان، دیکھ لو، میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے اپنی زندگی پر برف کی چادر اوڑھ لی، لیکن یہ لوگ مجھے آتش فشاں کے دہانے کی جانب لے جانے سے باز نہیں آتے۔ زرنگاہ، میری رائفل اٹھاؤ۔ میں آج پھر سے رائفل اٹھانا چاہتا ہوں۔ بابا گوندل خان، اب تم مجھے قصوروار قرار نہیں دو گے۔ میرا قصور نہیں ہے۔ شوگان، اگر میرے بچے کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے تو یقین کر تیری نسلوں کی تباہی تیرا مقدر بن گئی ہے، اور اب شیر ماں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ شوگان شہنشاہ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور اب اس کی واپسی 1 سال کے بعد ہوگی۔ میں انتظار نہیں کر سکتا۔ شیر ماں عجیب سی نگاہوں سے شاہ دل یا تغرل خان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، لیکن شوگان نے ایسا کیوں کیا؟ میں یہ بات نہیں جانتا۔ جو لوگ یہ باتیں سوچتے ہیں کہ کسی نے انہیں نقصان کیوں پہنچایا، وہ صرف سوچتے رہ جاتے ہیں۔ شوگان ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، میں اس کا پیچھا کروں گا۔ شیرماں، خانم شیرماں، اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی عزت، کوئی مقام ہے تو مجھے وہ راستہ بتاؤ جس راستے سے میں شوگان تک پہنچ جاؤں۔ جہازوں کا تعاقب تو جہازوں سے ہی کیا جا سکتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دریا کا سفر کشتی کے ذریعے بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ خانم شیرماں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں ایک ہی مقصد آیا تھا، ایک بار ہی میں نے کسی کے بارے میں سوچا تھا۔ شہنشاہ میری زندگی بدلنے کا باعث بنا، لیکن مجھ سے شہنشاہ چھین لیا گیا، اور اب میں اس دنیا سے کیا کچھ چھین لوں گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ حوصلہ رکھو شاہ دل، حوصلہ رکھو، ہم کوئی تدبیر سوچ لیں گے۔ آؤ شمرانہ، ہم اس سلسلے میں کچھ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ شوگان سے کیسے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ شیرماہ تو شمرانہ کے ساتھ واپس پلٹ گئی، لیکن تغرل خان آہستہ آہستہ بڑبڑاتا رہا، نہیں، یہ سب کچھ میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میرے ہاتھوں میں صرف خون کی لکیریں ہیں، خون بہانے ہی سے میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ میں شہنشاہ کو تلاش کر لوں گا۔ ایک بار شہنشاہ میرے قبضے میں آ جائے، اس کے بعد ان پہاڑوں میں خون نہ برسا دوں تو میرا نام نہیں۔ تغرل خان، ایک بار پھر ان پہاڑوں میں خون کی ندیاں بہانے کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے۔ شہنشاہ، میں نے تیرے لیے اپنی زندگی کے راستے بدل دیے تھے، لیکن وقت مجھے انہی راستوں پر لے جا رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ گوندل خان اور زرنگاہ ششدر کھڑے ہوئے تھے۔ گوندل خان نے کہا، بیٹے شاہ دل، اطمینان رکھو، شہنشاہ ایک شہنشاہ ہی کی طرح ہمارے درمیان واپس آ جائے گا۔ نہیں بابا گوندل خان، میں نے وقت کا انتظار کبھی نہیں کیا، میں نے تقدیر کے ساتھ سفر کبھی نہیں کیا، میں نے اپنے راستے خود منتخب کیے ہیں۔ مجھے معاف کرنا بابا گوندل خان، یہ شرافت، یہ سچائی مجھے راس نہیں آئی، اس لیے کہ شاید میری تخلیق ہی خون کے بہانے کے لیے ہوئی ہے۔ تغرل خان آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ زرنگاہ اور گوندل خان نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، دونوں کے چہرے شدت غم سے دلگیر نظر آ رہے تھے۔ تب زرنگاہ نے آہستہ سے کہا، اس کا کہنا کچھ درست ہی ہے خان بابا، بلا شبہ وہ اپنی زندگی میں فاتح رہا ہے، اور تغرل خان کی کہانی تم بھی جانتے ہو، لیکن شہنشاہ کے اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے اپنے اندر نمایاں تبدیلیاں پیدا کی۔ اس نے خون ریزی چھوڑ دی، اور ہر وہ پہلو چھوڑ دیا جو درندگی اور بربریت کا ہوتا تھا، اور اس کے بعد اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ لوگ اس پر غالب آ گئے جو اس کے سائے سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ اور بابا خان، شہنشاہ کے لیے تغرل خان نے اپنے آپ کو بدل لیا، لیکن اس کی تقدیر۔ گوندل خان نے عجیب سی نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تم یہ بات بھول کیوں جاتی ہو زرنگاہ کہ خدا کی رسی دراز ہے، گناہ کرنے والے کو سزا ضرور ملتی ہے، اور وہ سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے۔ سزا ہر گنہگار کا مقدر ہے، بس وقت کا فرق ہے، کسی کی رسی دراز ہوتی ہے، کسی کی تنگ، لیکن سزا گناہ کا بدل ہے، خدا اس پر رحم کرے۔ گوندل خان آہستہ آہستہ بڑبڑاتا ہوا خاموش ہو گیا۔ تغرل خان رات بھر واپس نہیں آیا تھا، نہ جانے کن چکروں میں پڑا ہوا تھا وہ، البتہ شمرانہ اور شیرماں صبح کو پھر آ گئیں۔ وہ آپس میں گفتگو کرتی رہی تھی، اور ان کی گفتگو کا موضوع شہنشاہ ہی تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھیں کہ شوگان اگر جان بوجھ کر شہنشاہ کو اپنے ساتھ لے گیا تو آخر کیوں؟ شمرانہ نے کہا کہ وہ لڑکا ایسی ہی خوبیوں کا حامل تھا کہ کسی کی بھی رال اس پر ٹپک سکتی ہے،
اس پر شیر ماہ نے کہا، اس کے باوجود اگر شوگان نے ایسا کیا ہے تو ایک غلط قدم اٹھایا، کیا اس بات سے ہمارے اس کے تعلقات آئندہ بہتر رہ سکتے ہیں؟ زرنگاہ سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ طغرل خان رات ہی سے گیا ہوا ہے۔ سورج چڑھے طغرل خان واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ اب اس قدر نڈھال نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک حیوانی چمک پائی جاتی تھی۔ اس نے شیر ماہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہے خانم، آپ سے یہیں ملاقات ہو گئی۔ مجھے ایک بڑی کشتی درکار ہوگی۔ اگر آپ یہ مہربانی مجھ پر کرنا چاہیں تو اس کشتی کی تیاری کا حکم دے دیجئے، ورنہ میں اپنے طور پر ہی بندوبست کرتا ہوں۔ لیکن ایک کشتی سے تم ان جہازوں کا پیچھا کیسے کرو گے شاہ دل؟ خانم، میں سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ جو فیصلے میں سوجھ بوجھ کے ساتھ کرتا ہوں ان میں کسی کی ترمیم پسند نہیں کرتا۔ آپ سے ایک بار پھر مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک بڑی کشتی کی تیاری کا حکم دے دیجئے۔ کشتی تمہیں ایک ہفتے کے اندر تیار ہو کر مل جائے گی، اس کی ذمہ داری میں قبول کرتی ہوں، اور شہنشاہ کو واپس لانے کی ذمہ داری میرے شانوں پر ہے۔ سنا زرنگاہ، تم بابا گوندل خان، تم انتظار کرنا، میں وہ کرنا جانتا ہوں جو مجھے کرنا ہوتا ہے۔ گوندل خان نے طغرل خان کے لہجے میں ایک بھرپور اعتماد محسوس کیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ بلا شبہ طغرل خان وہ کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ایک بہت عمدہ، بڑی اور ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس کشتی طغرل خان کے حوالے کر دی گئی۔ شیر ماہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ البتہ جب یہ کشتی دریا میں اتاری گئی اور طغرل خان اس پر سوار ہو گیا تو شیر ماہ نے کہا کہ اس کا تنہا جانا مناسب نہیں ہے، چند افراد اپنے ساتھ لے لے۔ اس پر طغرل خان نے مسکرا کر کہا، میں تنہا ہی اس دنیا میں آیا تھا اور ساری زندگی اپنے کام میں تنہا ہی کرتا رہا ہوں۔ خانم، میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر اس نے زرنگاہ کی طرف دیکھا، ہاتھ ہلائے اور اس کی کشتی دریا کے دھارے پر بہنے لگی۔ مرجانہ کے آخری آثار بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ شوگان کے تمام جہاز معمول کے مطابق دریا کے ڈیلٹا سے نکل کر سمندر میں پہنچ گئے۔ یہی دریا مرجانہ کا نشان کہا جاتا تھا۔ شوگان کو یہاں سے بڑے فائدے ہوتے تھے۔ وہ معمولی اشیاء کے عوض مرجانہ سے بہت سی قیمتی چیزیں لے جاتا تھا، اور پھر وہ اپنے مخصوص طریقہ کار سے ان چیزوں سے دولت حاصل کرتا تھا۔ وہ بحری قزاق تھا، لیکن زمانہ جدید سے ہم آہنگ۔ اس نے ایسے جال پھیلا رکھے تھے کہ اسے ایک تاجر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اور تاجروں کی دنیا میں ایک دوسرے نام سے روشناس تھا۔ شہری آبادیوں میں اس کی اپنی رہائش گاہ تھی، اور وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا، لیکن اس کی دوسری شکل بہت بھیانک تھی، اور اس شکل میں وہ ایک خونخوار درندہ تھا۔ قبیلوں سے خرید و فروخت اس کے دوسرے پہلو کو نمایاں کرتی تھی، اور اس نے اپنے اس پہلو کو بالکل محفوظ رکھا تھا، یعنی اگر کبھی اس کے بارے میں تشویش لاحق ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو جدید دنیا کی آبادیوں میں شامل کر کے بحری قزاق کا نام و نشان گم کر دے۔ بہت چالاک انسان تھا شوگان، اور بڑی عمدگی سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن ہر شخص کی زندگی کے کچھ تاریک حصے ضرور ہوتے ہیں۔ جہاں شوگان کے بحری جہاز دوسرے تجارتی اور بحری جہازوں کے لیے جو مسافر بردار ہوتے تھے فرشتہ اجل بن جاتے تھے، وہیں فرشتہ اجل سے شوگان کی بھی ایک بار ملاقات ہو چکی تھی، اور فرشتہ اجل اس کے اکلوتے بیٹے وستونیا کو اپنے چنگل میں دبا کر لے گیا تھا۔ یہاں شوگان کی ساری قوتیں منجمد ہو گئی تھیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ سپازیا کے ہاں اور کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، اور دونوں اولاد کا زخم کھائے ہوئے تھے۔ وستونیا شوگان کے طرز زندگی پر پروان چڑھ رہا تھا، اور اس میں شوگان کی جھلکیاں پائی جاتی تھیں۔ بہت چھوٹی سی عمر میں وہ بہت عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا، اور اس کی موت کے بعد شوگان کے ذہن سے یہ تصور ہی مٹ گیا تھا کہ وستونیا جیسا کوئی دوسرا پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دن میدان سپاہ میں شوگان نے جو منظر دیکھا تھا اسے دیکھ کر وہ اور سپازیا دونوں ششدر رہ گئے تھے۔ چھوٹے سے لڑکے نے جس طرح شوگان کے خطرناک آدمیوں کو نچایا تھا، شوگان کو وہ چیز بہت پسند آئی تھی، اور بلا شبہ اس لڑکے میں اسے وستونیا کی جھلکیاں نظر آئی تھیں۔ سپازیا تو دل پکڑ کر رہ گئی تھی، اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نوعمر لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی شوگان کے اشارے پر ان تینوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد شوگان نے چالاکی اور کامیابی سے شہنشاہ کو اپنے جہاز پر پہنچا دیا تھا۔ وہ مرجانہ سے نکلنے کے بعد اپنے جہازوں کی ترتیب کرنے اور اپنے ساتھیوں کو خصوصی ہدایات دینے لگا۔
جبکہ سپازیہ نے فوراً ان لوگوں کو طلب کر لیا جو شہنشاہ کو اغوا کر کے جہاز تک لائے تھے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے؟ سپازیہ نے سوال کیا۔ دلجاہ وہ بے ہوش ہے اور ہم نے اسے بے ہوش کر رکھا ہے۔ واہ، یہ تم نے اچھا کیا۔ عالم ہوش میں اس کے ذہن میں تقدر پیدا ہو سکتا تھا۔ اب یوں کرو، اسے بے ہوشی کے عالم میں ہی اوپر لے آؤ اور میرے کیبن سے ملحق اس کیبن میں منتقل کر دو جو آراستہ ہے۔ بہت بہتر دلجا، انہوں نے کہا، اور سپازیہ نے اپنی نگرانی میں بے ہوش شہنشاہ کو ایک خوبصورت اور سجے سجائے کیبن میں پہنچا دیا۔ کیبن میں اعلیٰ درجے کی مسہری لگی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا فرنیچر موجود تھا جو بے حد حسین تھا۔ جھلملاتے فانوس جگمگا رہے تھے اور دیکھنے میں یہ جگہ بے حد حسین نظر آتی تھی۔ سپازیہ نے اس میں کچھ اور بھی اضافے کرائے۔ شہنشاہ مسہری پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ سپازیہ اس کے قریب پہنچ گئی اور اس نے شہنشاہ کو دیکھا۔ ایک عجیب و غریب تمکنت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ عمر کا صحیح اندازہ بے شک ہو جاتا تھا، لیکن وہ اپنی عمر سے کس قدر آگے تھا، اس کا اندازہ سپازیہ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی رہی، مسکراتی رہی۔ اتنا پیار آ رہا تھا اسے شہنشاہ پر کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے سینے میں چھپا لے۔ نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ لڑکے کے نقوش بھی اس کے بیٹے وستونیا سے ملتے جلتے ہیں۔ عمر کا تعین تو پہلے ہی کر لیا تھا۔ بلا شبہ اگر وستونیا زندہ ہوتا تو اس وقت اسی عمر میں ہوتا۔ سپازیہ اسے دیکھتی رہی۔ اس میں ابھی ہوش کے آثار نہیں تھے۔ اسے اغوا کرنے والوں نے بعد میں یہی بہتر سمجھا تھا کہ اسے بے ہوش رکھا جائے تاکہ اس کے سوالات سے بچا جا سکے، اور وہ کسی سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دے سکتے تھے جب تک انہیں شوگان کی طرف سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ لڑکے سے کیا کہنا ہے۔ بہر طور سپازیہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ ادھر شوگان نے ڈیلٹا سے نکل کر سمندر میں سفر اختیار کرنے کے بعد اطمینان کی گہری سانس لی۔ گویا تمام معاملات بآسانی طے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھی ہدایات جاری کر دی تھیں کہ اب انہیں آگے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی حرم کی جانب متوجہ ہوا۔ سپازیہ کے کیبن میں پہنچا تو وہ شہنشاہ کے کیبن سے واپس آ چکی تھی اور اس وقت کسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شوگان نے اندر داخل ہو کر مسکراتی نگاہوں سے سپازیہ کو دیکھا اور سپازیہ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر سنبھل گئی۔ کیا سوچا جا رہا ہے دل جانا؟ شوگان نے سوال کیا۔ دل جا، اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہی ہوں جس کا نام شہنشاہ ہے۔ ہاں، وہ بیچارہ کیا وہیں نیچے قید میں ہے؟ شوگان نے سوال کیا۔ نہیں دل جا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جہازوں کی روانگی کے بعد اسے بے ہوشی کے عالم میں اپنے برابر کے کیبن میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ خوب کیا تم نے۔ وہ کیا ابھی تک بے ہوش ہے؟ ہاں، اسے بے ہوش رکھا گیا ہے، اور یہ میرے خیال میں بہتر ہی ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ شوگان نے سوال کیا۔ آخر اس کے سوالات کے جواب بھی تو دینے ہیں ہمیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے مشورہ نہ کر لیتی، اسے کیا جواب دے سکتی تھی؟ خوب کیا تم نے، مجھے قہوہ پلواؤ، شوگان نے کہا، اور سپازیہ نے گردن خم کر دی۔ پھر اس نے ایک چھوٹے سے پیتل کے گھنٹے پر ہتھوڑی سے ضرب لگائی اور فوراً ہی اس کا خادم خاص اندر داخل ہو کر گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ دل جاہ کے لیے قہوہ لاؤ، سپازیہ نے کہا، اور وہ شخص گردن جھکائے باہر نکل گیا۔ قہوے کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں کو تھامے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر سپازیہ کہنے لگی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ اب ہم اس بچے کے سلسلے میں کیا کریں گے۔ سنو سپازیہ، ابھی ہم اسے شہنشاہ کے نام سے پکاریں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسے وستونیا کا لقب دیا جائے گا۔ یہ بہتر ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اسے اپنے بیٹے کے نام سے پکاروں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر اسے کیسے مطمئن کر سکیں گے۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ بے حد ذہین لڑکا ہے اور یقیناً یہاں آمد کے بارے میں تم سے طرح طرح کے سوالات کرے گا۔ کیا تم اس کے سوالات کے جواب دینا پسند کرو گی؟ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اسے ذہنی طور پر مطمئن کر دوں، سپازیہ نے کہا۔ ہاں یقیناً، لیکن کیا تم نے اسے مطمئن کرنے کا کوئی طریقہ دریافت کیا ہے؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے باپ کے نام سے اسے متاثر کیا جائے۔ میں سمجھا نہیں۔ شاہ دل ہے نا اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام زرنگاہ اور اس کے نانا کا نام گوندل خان۔ یہ معلومات ہمیں، ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ معلومات تمہیں کس طرح حاصل ہوئیں، تو پھر ہم اس سے یہی کہیں گے کہ ان لوگوں نے اسے اس سیر کے لیے ہمارے حوالے کیا ہے
اور کہا ہے کہ اسے خوب سمندر کی سیر کرائی جائے، دنیا کے عجائبات دکھائے جائیں۔ میرا خیال ہے لڑکا بہت زیرک اور سمجھدار ہے، اگر ہم اس کی دلچسپیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے مشکل نہیں بنے گا۔ شوگان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، سپاہی کا بیٹا ہے، سپاہ گری سے ہی خوش ہو سکتا ہے، وہ عمدہ نشانہ باز ہے، بہترین گھڑ سوار ہے۔ میرے خیال میں اگر جہاز میں اس کی جسمانی تفریح کے لیے سامان مہیا کر دیے جائیں تو وہ خوش ہوگا۔ بلا شبہ میں آپ سے متفق ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے ہدایات جاری کی جا سکتی ہیں، تم اسے ابتدائی طور پر سنبھال لینا۔ کیا آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے دلجا؟ میرا خیال ہے یہ کام تم خود کرو، میں ذرا باہر نگاہ رکھتا ہوں، ہمیں بچتے بچاتے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، پہلے اس ساز و سامان سے فراغت حاصل کر لی جائے، اس کے بعد دوسرے معاملات پر نگاہ دوڑائی جائے گی۔ تم سمجھتی ہو کہ آج کل سمندر محفوظ نہیں ہے، جدید دنیا کے جدید لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی مراد آبدوزوں سے ہے؟ ہاں، سمندر کے سینے پر بہتے ہوئے جہاز نظر آ جاتے ہیں، لیکن سمندر کی گہرائیوں میں چلنے والی آبدوزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر ان آبدوزوں کو بحری قزاقوں کی سرکوبی کے لیے تیار کر دیا گیا تو یوں سمجھ لو کہ ہمارا معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا اور ہمیں کہیں پناہ لینی پڑے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ دلجا کو کتنے مسائل درپیش ہیں، بہرحال آپ اطمینان رکھیں، میں اس لڑکے کو سنبھال رکھوں گی۔ اس لڑکے سے ہم بھی اتنی ہی محبت کرنے لگے ہیں دل جانا، جتنی محبت تمہارے دل میں اس کے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ عجیب و غریب لڑکا ہے، خود بخود دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں اسے مستقبل کا شوگان بنا دوں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ شوگان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، قہوہ ختم ہو گیا تھا۔ شوگان نے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، تم اس کی دل جوئی کے سامان کرو، مجھے یقین ہے کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ یقیناً دلجا، سپازیا نے گردن خم کر کے کہا، اور شوگان باہر نکل گیا۔ سپازیا پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بتاتی تھی کہ اسے اپنا بیٹا وستونیا یاد آ رہا ہے۔ بہرطور تھوڑی دیر بعد اس نے سر جھٹکا، آنکھیں صاف کیں، پھر اپنے کیبن سے باہر نکل کر شہنشاہ کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ کیبن کے باہر محافظ موجود تھا، اس نے شہنشاہ کے بارے میں پوچھا تو محافظ نے گردن خم کرتے ہوئے کہا کہ اندر کا حال اسے نہیں معلوم۔ سپازیا اندر داخل ہوئی تو شہنشاہ نے ایک کروٹ بدلی، اس کے بعد غالباً وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آتا جا رہا تھا۔ سپازیا وہیں بیٹھ گئی، شہنشاہ نے دوسری کروٹ بدلی اور آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحات وہ نہ سمجھنے والے انداز میں ماحول کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے بعد ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سپازیا کو گھور رہا تھا اور سپازیا کے ہونٹوں پر ایک سبک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شہنشاہ نے کیبن کا جائزہ لیا اور مسہری پر پاؤں لٹکا لیے، پھر اس نے متعجبانہ انداز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ عمارت ہل کیوں رہی ہے؟ کہاں ہوں میں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ شہنشاہ مجھے بھول گئے کیا؟ سپازیا نے محبت بھرے انداز میں کہا، اور شہنشاہ اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، نہیں، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے، لیکن میرا سر کیوں چکرا رہا ہے؟ ہم جہاز میں ہیں شہنشاہ، اس جہاز میں جس کی سیر کرنے کے لیے تم آئے تھے، لیکن جہاز ہل کیوں رہا ہے؟ یہ سمندر میں سفر کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ تم ہمارے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہو؟ لیکن میں تو اوہ، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ ہم مرجانہ میں نہیں ہیں۔ نہیں، ہمارے چاروں طرف کھلا سمندر ہے شہنشاہ۔ کیا تم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ تم سمندر کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ کیا تھا، لیکن یہی بات ہم نے تمہارے باپ سے کہی اور شاہ دل بخوشی اس بات پر تیار ہو گیا۔ یہی بات تمہاری ماں زرنگاہ نے کہی اور یہی الفاظ تمہارے نانا گوندل خان نے۔ جب ان تینوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ تمہیں دنیا کی سیاحت کرائی جائے تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور پھر شہنشاہ جیسا شاندار لڑکا، یقیناً اسے سمندر کے راستے دور دور کی دنیا دکھائی جائے، سو ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ تم گہری نیند سو گئے تھے، غالباً تم پر کچھ کھانے کے بعد یہ نیند طاری ہو گئی تھی، اس کے بعد اب تمہاری آنکھ کھلی ہے۔ شہنشاہ تعجب خیز نگاہوں سے سپازیا کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا بابا نے اجازت دی ہے کہ میں سمندر کی سیر کر لوں؟
نہ صرف تمہارے بابا خان نے بلکہ تمہاری ماں زرنگا اور نانا گوندل خان نے بھی ہم سے درخواست کی کہ تمہیں دل بھر کے سمندر کی سیر کرائی جائے، اور ہم ان کی درخواست پر مجبور ہو گئے۔ ظاہر ہے تمہیں منع تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اوہ اچھا، تو گویا اب میں سمندر میں ہوں۔ ہاں، سمندر میں تیرتے ہوئے اس خوبصورت جہاز پر، اور ہم تمہارے دوست ہیں۔ شوگان کو جانتے ہو نا، بہت ہی محبت کرنے لگا ہے شوگان تم سے، اور میں تو یوں لگتا ہے جیسے تمہیں ماں کی طرح چاہنے لگی ہوں۔ لیکن اگر میں سو گیا تھا تو مجھے جگایا کیوں نہیں گیا؟ اس کے لیے بھی تمہاری ماں زرنگاہ نے منع کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم نیند سے جاگو گے تو بہت خوش ہوگے سمندر دیکھ کر۔ شہنشاہ چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا بہتر ہوتا کہ وہ لوگ عالم ہوش میں مجھے سمندر کے سفر پر روانہ کرتے، تاہم اگر ان کی اجازت ہے تو میں خوش ہوں اور تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ مرجانہ میں زندگی بہت اداس تھی۔ میں پہاڑوں کی دنیا کا رہنے والا، مجھے جنگل میں شکار پسند تھا، مجھے پہاڑوں کی چٹانوں سے عشق تھا۔ میں بس زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتا، لیکن میرا دل وہاں نہیں لگتا تھا۔ آج تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سمندر کی سیر پر لے آئیں۔ اب تو لطف آئے گا۔ میں تم سے سمندر کی زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سپازیا کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا۔ جس مشکل مرحلے سے وہ تشویش زدہ تھی وہ خود بخود ٹل گیا تھا، اور شہنشاہ نے یہ بات بخوشی قبول کر لی تھی کہ وہ سمندر کی سیر کرے۔ سپازیا نے آہستہ سے کہا یہ بتاؤ بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ ہیں؟ ہاں بھوک لگ رہی ہے مجھے، تو پھر میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس کے بعد تمہیں سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ تم بے فکر رہو، یہ زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ تمہارا دل مرجانہ واپس جانے کو نہیں چاہے گا۔ مرجانہ واپس جانے کو تو میرا دل بالکل نہیں چاہتا، وہاں کی زندگی مجھے سخت ناپسند ہے۔ تم لوگوں کے آ جانے سے کچھ ہلچل پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب وہاں پھر سناٹا ہو گیا ہوگا۔ کیا تم لوگ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ چل پڑے ہو؟ ہاں بالکل، تمہیں معلوم ہوگا شہنشاہ کہ ہم عارضی طور پر وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے خرید و فروخت کر کے لوٹ آتے ہیں۔ ہاں مجھے تمہاری تفصیلات معلوم ہیں۔ ایک منٹ، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، اس کے بعد باقی باتیں سوچی جائیں گی۔ سپازیا نے باہر کھڑے ہوئے محافظ کو بلا کر اس سے عمدہ قسم کا کھانا لانے کو کہا، اور یہ کھانا شہنشاہ کے سامنے پہنچایا تو شہنشاہ خوش ہو گیا۔ بنے ہوئے مرغ، بنا ہوا گوشت اور ایسی ہی بے شمار اشیاء تھیں جو انتہائی لذیذ تھیں، اور جہاز پر ان کا معقول بندوبست تھا۔ شہنشاہ بے تکلفی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا، ساتھ ہی اسے ایک مشروب بھی پیش کیا گیا جو بہت ہی فرحت بخش اور لذیذ تھا۔ شہنشاہ نے کہا کھانا بہت عمدہ ہے، کیا تم لوگ ہمیشہ ایسا ہی کھانا کھاتے ہو؟ اس سے بھی اچھا، تمہیں تمہاری پسند کی ہر چیز یہاں مل جائے گی۔ میں بہت خوش ہوں، بے حد خوش۔ آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ نام میرا سپازیا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو مجھے دل جانا کہہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے دل جانا، آج سے میں آپ کو دل جانا ہی کہا کروں گا، اور شوگان کو دل جاہ۔ بہت بہتر، شہنشاہ نے جواب دیا۔ در حقیقت وہ خوش ہو گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ مرجانہ میں واقعی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ پہاڑوں میں وہ اپنی تفریحات میں حصہ لیتا رہا تھا، اور پھر جنگلی جنگجو اور وحشی ڈاکوؤں کے درمیان اس نے پرورش پائی تھی، وہ بھی اس کی فطرت پر پوری طرح اثر انداز ہوئی تھی، اور اسے وہی وحشت ناک زندگی پسند تھی، جبکہ مرجانہ میں اس نے صرف خاموشی دیکھی تھی، خاموشی اور سناٹا۔ لوگ عجیب و غریب انداز میں زندگی گزارتے تھے، صبح کو اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتے اور شام کو اپنے گھروں میں گھس جاتے۔ نہ رقص و سرور کی محفلیں، نہ جنگ و جدل کے مناظر، کچھ بھی تو نہیں تھا سوائے گھوڑے سواری کے، جس کی سہولت شہنشاہ کو حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن گھوڑوں میں بھی کب تک زندگی بسر کی جا سکتی تھی؟ وہ زندگی میں کوئی تبدیلی چاہتا تھا، حالانکہ اس کا اظہار اپنے والدین سے نہیں کر سکا تھا۔ کچھ عجیب و غریب قسم کی کیفیات محسوس کی تھیں اس نے، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن اب اسے یہ تبدیلی بہت پسند آئی تھی۔ اور پھر جہاز کو لگتے ہوئے ہچکولے اسے بے حد سرور دے رہے تھے۔ کھانے سے مکمل فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے مسکراتی نگاہوں سے سپازیا کو دیکھا اور بولا اب اپنا وعدہ پورا کرو دل جانا،
یعنی مجھے باہر کی دنیا دکھاؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سمندر میں جب جہاز چلتے ہیں تو سمندر کیسا لگتا ہے۔ بہت خوب، میں تمہارے لیے بہت سے نئے لباسوں کا بندوبست کرتی ہوں، فی الحال اسی پر گزارا کرو۔ لباس کوئی اہمیت نہیں رکھتے، انسان کا جسم پوشیدہ ہونا چاہیے اور بس۔ شہنشاہ نے جواب دیا اور سپاہیاں ہنس پڑی۔ تم اپنی عمر سے بہت آگے کی باتیں کرتے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ عمر کیا چیز ہوتی ہے۔ جب بھی انسان سوچنا شروع کر دے وہ بڑا ہو جاتا ہے، شہنشاہ نے کہا، اور سپاہیاں بدستور ہنستی رہی۔ پھر وہ شہنشاہ کو ساتھ لے کر کیبن سے باہر نکل آئی۔ یہ مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن وہ لڑکا جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی بہت عمدہ طبیعت کا مالک تھا، اور سپاہیاں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرخانہ پہاڑوں کی بیٹی تھی، چٹانوں کی آغوش میں پل کر جوان ہوئی تھی، اور اس کے ماں باپ نے اسے ان تمام روایتوں سے مالا مال کر دیا تھا جن کا تعلق مذہب اور پہاڑوں سے تھا۔ وہ تقدیر پر شاکر تھی، اور یہ بات اس کے سینے میں جا گزی تھی کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اسے کسی طور نہیں بدلا جا سکتا۔ راول خان اس کے خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا، اس نے کسی گندے خواب کو اپنے ذہن تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ پھر جب والدین نے اس کی شادی راول خان سے طے کر دی تو اس نے خاموشی سے گردن جھکا دی۔ اس کی رائے معلوم کرنے کے لیے اس کی ایک سہیلی کو متعین کیا گیا، اور جب اس نے فرخانہ سے یہ سوال کیا تو فرخانہ نے کہا کہ یہ فیصلہ اس کے ماں باپ پر ہی سجتا ہے، وہ خود اس سلسلے میں کوئی رائے دینا نہیں چاہتی۔ اس کی سہیلی نے کہا، فرخانہ، تمہیں معلوم ہے راول خان پہاڑوں کا شہزادہ ہے اور پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کی بیوی ایک انگریز عورت ہے، اور تمہاری شادی اس سے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ تمہارے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ پہاڑوں کا سردار ہوگا اور اس قبیلے کا وارث۔ میں نہیں جانتی کہ تقدیر کیا فیصلے کرنا چاہتی ہے، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے بابا خان میرے بارے میں جو کچھ سوچیں گے وہی درست ہوگا، اور میرا رواں رواں ان کے احکامات کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ چنانچہ اس کی شادی راول خان سے کر دی گئی، اور جب پہلی بار راول خان اس کے سامنے آیا تو اس نے قطعی یہ نہ سوچا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ مذہب اور ملت کے حوالے سے اسے راول خان کی محکومیت میں دے دیا گیا، اور یہ محکومیت اس نے اپنا شعار بنا لی۔ کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا اس بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جوزفائن سامنے آئی تو اس نے ایک رقیب کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ وہ اس کے لیے قابل احترام رہی۔ پھر جب اس کے ہاں سب سے پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے راول خان کو شدید طیش کے عالم میں دیکھا۔ اسے دکھ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کا سامان نہ کر سکی، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ راول صبر کر کے خاموش ہو گیا۔ تب قدرت نے اسے دوسری اور پھر تیسری بیٹی بھی دی۔ فرخانہ کو ان بیٹیوں سے بے پناہ پیار تھا، لیکن دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ راول خان کی خوشی کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا، اور پھر تیسری بیٹی کے بعد وہ راول خان اور جوزفائن کے عتاب کا شکار ہو گئی۔ جوزفائن نے اسے دربدر کر دیا، اس کا باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں بھی چلی گئی اور وہ تنہا رہ گئی، لیکن اس کے سامنے بیٹیوں کا مستقبل تھا۔ چنانچہ اس نے کسی گوشے میں گھٹ گھٹ کر جان دینا پسند نہ کیا، بلکہ اپنی بساط بھر محنت کرتی اور ان بچیوں کو پروان چڑھانے لگی۔ پھر جب تقدیر نے ایک اور بل کھایا تو راول خان اس کے پاس آ گیا۔ وہ تو ہمیشہ ہی اس کی خلوتوں کا امین رہا تھا، اس کے سینے میں ہمیشہ راول خان کی محبت کے جذبات رہے تھے، اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ اس کے لیے دعائیں رقصاں رہی تھیں۔ چنانچہ راول خان نے جو چاہا فرخانہ نے قبول کر لیا۔ وہ اسے محل میں لے آیا اور فرخانہ کو بہتر زندگی نصیب ہوئی، لیکن اس کی ذاتی دلچسپیاں اپنی بیٹیوں اور ان سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے وقف تھیں۔ شیر کوہ میں تبدیلیاں ہوئیں، اور راول خان اسے لے کر راتوں رات نکل بھاگا۔ جن مصائب کا سامنا راول خان نے کیا، ان سے زیادہ مصائب فرخانہ نے اٹھائے، اور راول خان کا ساتھ دیتے ہوئے اسے فخر محسوس ہوا۔ جب کبھی پشیمانی کے کچھ الفاظ راول خان اپنی زبان سے ادا کرتا تو فرخانہ عاجزی سے اسے روک دیتی اور کہتی کہ یہ سب کچھ تقدیر کا لکھا ہوا ہے، وہ ہو جائے گا، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے سینے میں یہ احساس ضرور رہتا تھا کہ راول خان نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا، کہیں کسی کی بد دعا کارگر نہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہر نماز میں وہ دعا کرتی تھی۔ تقدیر نے کچھ اور تبدیلیاں پیدا کیں، اور راول خان بستی گلزادہ کا سردار بن گیا، اور فرخانہ ایک بیٹے کی ماں۔
بیٹے کو جنم دینے کے بعد اسے ناقابل بیان خوشی ہوئی تھی۔ اس نے فخر و غرور سے سوچا تھا کہ راول خان کی یہ خواہش بھی اس نے بالآخر پوری کر دی۔ غرور کا یہ لمحہ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ پھر جب خوش بخت کو اغوا کر لیا گیا تو اس نے پشیمانی سے سوچا کہ یہ اس کے غرور کی سزا ہے۔ راول خان پر دیوانگی طاری ہو گئی اور وہ پہاڑوں میں نکل گیا۔ فرخانہ اپنے اس غرور پر زار و کتار روتی رہتی تھی، اور جب بھی کوئی اس سے یہ پوچھتا تو وہ یہی کہتی کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے۔ بہرحال راول خان کو مصیبتیں پیش آتی رہیں، یہاں تک کہ سارے حالات ایک دم تبدیل ہو گئے اور راول خان بالکل ہی تبدیل ہو گیا۔ تب شہبانو فرخانہ کو بستی گلزادہ سے اپنے ساتھ لے آئی۔ بستی گلزادہ سردار سے محروم نہ رہ سکی، چنانچہ شہبانو کی ایما پر ایک شخص کو بستی گلزادہ کا سردار مقرر کر دیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس وقت بھی بستی گلزادہ کا سردار واپس آ جائے گا اس شخص کو یہ سرداری چھوڑنا پڑے گی۔ پھر طویل وقت گزر گیا۔ فرخانہ کو شہبانو کے محل میں ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں۔ شہبانو اپنا فرض بخوبی پورا کر رہی تھی۔ اس نے فرخانہ کے لیے ہر سکون مہیا کر دیا تھا، لیکن وہ بے سکونی ختم نہیں ہو پائی تھی جو فرخانہ کے رگو پے میں جا گزی تھی۔ شوہر اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا دونوں سے محروم ہو گئی تھی، لیکن صبر و شکر سے وقت گزار رہی تھی اور اپنی بیٹیوں کو بہترین تربیت سے آراستہ کر رہی تھی۔ یوں ایک طویل عرصہ گزر گیا، اور پھر جب میدان خراج میں جو کچھ ہوا شہبانو نے اسے بتایا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا، کم از کم راول خان کی خبر تو ملی۔ شہبانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ انگریز عورت ایک بار پھر راول خان پر مسلط ہو گئی ہے۔ تو فرخانہ نے جواب دیا، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، ایسا ہونا تھا اور ہم اسے نہیں ٹال سکتے۔ کوئی ایسی ترکیب نہیں فرخانہ کہ تم اپنے شوہر پر پورا تسلط جما لو۔ نہیں، مجھے محکومیت بخشی گئی ہے اور میں صرف محکومیت ہی میں جی سکتی ہوں۔ آفرین ہے تم پر، صبر و عاجزی تو تم پر ختم ہے۔ کاش میری کوئی نیکی میرے شوہر کے کام آ جائے اور وہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے جو اس پر نازل ہوا ہے۔ فرخانہ نے جواب دیا۔ پھر شہبانو شیر کوہ جا کر راول خان سے ملی۔ راول خان نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ شہبانو نے واپس آ کر یہ صورتحال بھی فرخانہ کو بتائی، لیکن صبر و سکون کے پیکر نے اس بارے میں بھی کوئی تبصرہ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اسے اپنے بیٹے اور شوہر کی سلامتی کی خبر مل گئی ہے۔ باقی سارے معاملات تقدیر کا کھیل ہیں، جو بھی وقت فیصلہ کرے گا وہ اس فیصلے کو قبول کر لے گی۔ بہرحال یوں حالات گزر رہے تھے۔ ایک دن بستی شاہ گڑھی میں راول خان داخل ہوا اور فوراً ہی یہ اطلاع شہبانو تک پہنچا دی گئی۔ شہبانو حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ اور شمروز راول خان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور محل کے بڑے دروازے کے پاس انہوں نے راول خان کا استقبال کیا۔ راول خان نے گھوڑا چھوڑ دیا۔ شمروز راول خان کے سینے سے لپٹ گیا۔ راول خان نے شہبانو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شہبانو فرط مسرت سے بولی، یہ بات تو تم نے نہ کہی تھی بھائی کہ تم اتنی جلدی یہاں آ رہے ہو۔ ہاں شہبانو، وقت کے فیصلے ہمارے محکوم نہیں ہوتے۔ فرخانہ کہاں ہے؟ آؤ آؤ، وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس طرح آ جاؤ گے، وہ تمہیں دیکھ کر دیوانی ہو جائے گی راول خان، شہبانو نے کہا اور راول خان کو لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ شب چراغ درخشاں اور بدخشاں اب بڑی ہو گئی تھیں۔ فرخانہ نے راول خان کو دیکھا اور سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ شہبانو نے شمروز کو اشارہ کیا اور دونوں واپس چلے گئے، حالانکہ دونوں کے ذہن میں شدید تجسس تھا اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اچانک ہی راول خان تن تنہا یہاں کیسے آ گیا۔ بمشکل تمام فرخانہ کا سکتہ ٹوٹا۔ اس دوران تینوں بچیاں باپ سے آ کر لپٹ گئی تھیں اور راول خان ان سے مل کر زار و قطار رو رہا تھا۔ فرخانہ نے خود کو سنبھالا اور راول خان کے قریب پہنچ گئی۔ نہیں، مردوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے چاہیے، نہیں خان، اپنے تمام آنسو مجھے دو، میں خان، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ راول خان نے آنسو خشک کیے، بچیوں کو سینے سے لگائے رکھا اور اس کے بعد فرخانہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بولا، میری بد نصیب بیوی، زندگی میں کچھ بھی تو نہ ملا تجھے میری ذات سے۔ نہیں خان، تمہارا نام میرے نام کے ساتھ وابستہ رہے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ فرخانہ، میں تجھے بد نصیب نہیں کہوں گا، بد نصیب میں ہوں جس نے اپنی زندگی میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں کیا،
لیکن فرخانہ اس بار میں نے تجھ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، تو یقین کر فرخانہ، میری بات پر یقین کر لینا، میں نے تجھے بالکل دھوکہ نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں خان، شہبانوں نے مجھے ساری تفصیلات بتا دی ہیں، اور نہ بھی بتاتی تو اور مجھے کہیں سے کچھ بھی نہ معلوم ہوتا، تو مجھے آپ پر اتنا ہی یقین ہے کہ میں کسی دھوکے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں فرخانہ، تقدیر مجھ سے مسلسل مذاق کرتی رہی ہے، لیکن لیکن میں یہ لفظ غلط کہہ رہا ہوں۔ میں نے بہت سے گناہ کیے، اور نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو میرے علم میں بھی نہیں رہے۔ سزا تو ہر گناہ کی ملتی ہے، اور ایک کے بعد ایک سزا میرے لیے متعین ہے، لیکن مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ اس سزا میں تو بھی میری شریک ہو جاتی ہے۔ کاش تمہارے گناہوں کی ہر سزا مجھے مل جائے، میں بخوشی اسے قبول کر لوں گی۔ نہیں فرخانہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال جو کچھ ہوا ہے تجھے کسی حد تک معلوم ہو گیا ہوگا۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ تیرا خوش بخت خان زندہ ہے، سلامت ہے اور خوش ہے۔ بے شک اس خوشی کے آگے سارے غم ماند پڑ جاتے ہیں، فرخانہ نے کہا۔ اس کے بعد دیر تک وہ ایک دوسرے سے اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، بدخشاں، شب چراغ اور درخشاں۔ اب ہر بات سمجھنے لگی تھیں، اور ان کے علم میں ساری تفصیلات آ گئی تھیں۔ بہر طور باپ کے غم پر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اس کے بعد راول خان کو شہبانوں کا خیال آیا۔ اس نے فرخانہ سے پوچھا، یہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہوگی؟ شہبانوں کی انسان دوستی سے مجھے اس بات کا یقین ہے۔ وہ اتنی محسن خاتون ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ شمروز نے اور انہوں نے مجھے اپنا بزرگ سمجھا ہے، اور اس طرح میری ہر بات کی نگہداشت کی ہے کہ میرے پاس احسان کے الفاظ نہیں ہیں۔ بے شک، جاؤ بدخشاں ان دونوں کو بلاؤ، اس سے کہنا کہ راول خان انہیں یاد کرتا ہے۔ بدخشاں چلی گئی۔ اس کے بعد شمروز اور شہبانوں وہاں پہنچ گئے۔ شہبانوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تم لوگوں کے درمیان مداخلت کرنا پسند نہیں کیا تھا، حالانکہ میرے دل میں اتنا تجسس ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ بھائی راول خان نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اس بات کے امکانات تھے۔ شہبانوں، کہو بھائی کیا ہوا، کیسے تم یہاں آئے؟ میں نے اسی لیے تم دونوں کو بلایا ہے کہ اپنی تمام صورتحال تمہارے سامنے بیان کروں اور تم سے مشورہ بھی لوں۔ ہم حاضر ہیں اگر ہم کوئی مشورہ دے سکیں۔ میں شہبانوں کچھ اور تفصیلات تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تغرل خان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا، اور یہی کیفیت جوزفائن کی بھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے قید خانے ساتھ ساتھ تھے۔ تغرل خان کے بارے میں عجیب سی کیفیات رکھتا ہوں۔ وہ میرا بھتیجا تھا، اور وہ تھا جسے میں نے اور جوزفائن نے اپنے ہاتھوں شیطان بنایا تھا۔ گویا اس کی نیت میں بھی ہماری کاوشیں ہی سرگرم تھیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ہمارے دلوں میں ایک انتقام کی شکل رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں بدستور ہمیں نقصانات ہی ہوتے رہے، یہاں تک کہ تغرل خان ہم سے باغی ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ہمارے لیے دل میں انتقام کی آگ لیے سرگرداں رہا۔ اس نے ہم پر قابو پا لیا، اور وہ کسی بھی طور ہمیں معاف نہ کرتا۔ خوش بخت خان کو اس نے ایک وحشی درندہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کر رہا تھا۔ اور یہ بات کہتے ہوئے میں انتہائی دلی دکھ محسوس کرتا ہوں کہ خوش بخت خان اب وہ خوش بخت خان نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے تصور کیا تھا، یا جس کے لیے ہم نے خواب دیکھے تھے۔ وہ ایک خون آشام بچہ ہے جسے بہتے ہوئے خون کے علاوہ دنیا کی اور کوئی شے پسند نہیں ہے۔ یہ میرے لیے اس قدر غم کی بات ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن شہبانوں اور شمروز، یہ بات شاید فرخانہ نے تمہیں نہ بتائی ہو، لیکن میں ان مختصر الفاظ میں یہ کہہ کر اپنا ماضی الضمیر بیان کیے دیتا ہوں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا ان پہاڑوں کی وسعتوں سے بھی طویل ہونی چاہیے۔ بہر طور میرے گناہوں کی سزا مجھے مختلف اشکال میں ملتی رہی ہے۔ جوزفائن ایک بار پھر مجھ پر مسلط ہو گئی، اور اس کی مختصر سی کہانی میں تمہیں یوں سناتا ہوں کہ راول خان نے اب تک کے واقعات دہرانے کے بعد کہا، جوزفائن ایک بار پھر اقتدار حاصل کر چکی ہے۔ گو سردار میں ہی ہوں، لیکن میرا تمام کاروبار زندگی جوزفائن کے ہاتھوں میں ہے۔ شہبانوں، تم سے ملاقات کے بعد میں نے جو فیصلے کیے تھے انہی پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں، لیکن چالاک جوزفائن نے میری ذہنی کیفیات بھانپ لیں، اور ایک بار پھر اس نے فرخانہ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا۔
میں نے اسے اپنی دلی واردات تو نہیں بتائی، لیکن وہ سب کچھ جانتی تھی، اور اس نے مجھے پیشکش کی کہ فرخانہ اور اپنی تینوں بیٹیوں کو میں یہاں لے آؤں۔ اس نے مجھ سے کچھ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے تحت اس نے کہا کہ میں فرخانہ کو جس انداز میں چاہوں یہاں رکھوں، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی، لیکن وہ خوش بخت پر تسلط چاہتی ہے۔ میں یہ بات بھی کبھی منظور نہ کرتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں یہ بات نہ بھی منظور کروں، تب بھی خوش بخت کو جوزفائن سے جدا کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ دونوں کے درمیان ذہنی رابطے پیدا ہو چکے ہیں، اور خوش بخت جوزفائن کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے۔ جوزفائن کا فیصلہ ہے کہ مستقبل میں خوش بخت کو شیر کوہ کی سرداری دی جائے، اور میں خود بھی تو یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے بیٹے کے بہتر مفاد کے لیے یہ بات تسلیم کر لی، اور اس کے بعد جوزفائن سے اس موضوع پر مختلف قسم کی باتیں کر کے یہ فیصلہ کیا کہ فرخانہ کو شیر کوہ لے جاؤں، اور ابھی اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ شہبانو اور شمروز کے چہروں پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ شمروز نے چند لمحات کے بعد کہا، میرے دل میں تشویش ہے اس سلسلے میں خان، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا، اور کیا اس بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جوزفائن نے جو کچھ کہا ہے وہ اس پر عمل پیرا رہے گی؟ ہاں، اس بات کے امکانات ہیں، بشرط یہ کہ میں خوش بخت خان کو اس کی تحویل میں دے دوں۔ یہ بات بلا شبہ باعث تشویش ہے، لیکن اس شرط پر سودا کیا جا سکتا ہے۔ صرف اتنی سی تشویش ہے مجھے کہ کہیں جوزفائن ان چاروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر ایسا ہوا شمروز خان تو میں نے ایک آخری فیصلہ اور بھی کر لیا ہے۔ وہ کیا خان؟ شمروز خان نے پوچھا۔ میں جوزفائن کو ہلاک کر دوں گا، اور خود بھی اپنی جان دے دوں گا۔ نہیں، یہ دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ میری دانش اب میرا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ جوزفائن کی ہلاکت بلا شبہ بہت خطرناک ہوگی، لیکن میں یہ خطرہ مول لے لوں گا، اور اگر ایسا ہو گیا خان تو پھر فرخانہ، خانم اور لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم بعض حالات میں آخری فیصلہ تقدیر کے ہاتھوں چھوڑ دیتے ہیں، راول خان نے جواب دیا، اور شہبانو گردن ہلانے لگی۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے شمروز خان، اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ اگر راول خان وہاں رہے اور فرخانہ یہاں تو یہ تقسیم نہ رہیں گے؟ کیا انہیں ایک لمحہ سکون کا مہیا ہو سکے گا؟ جبکہ وہاں اگر یہ فرخانہ کو لے جائیں تو ان بدلے ہوئے حالات میں ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہی ہو جائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ خوش بخت خان کو فرخانہ کے ذریعے بہتر راستوں پر لا سکوں۔ ایسے معاملات میں اگر جوزفائن آڑے آئی تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہ بات کسی طرف تو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی ذمہ داریاں معلوم کرنا چاہتے ہیں، شہبانو نے پوچھا۔ جو تم نے کچھ کیا ہے شہبانو اور شمروز، کیا اس کے بعد اس بات کی گنجائش ہے کہ میں تم سے مزید کچھ کہوں؟ ہاں ہے، کیونکہ تم نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے بھائی، ان کا صلہ میرے پاس نہیں ہے۔ تم نے میری آبرو اور میرے بیٹے کی زندگی بچائی۔ ان دونوں چیزوں پر دنیا کی ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، اور تمہارا یہ احسان ابھی تو پورے کا پورا ہم پر مسلط ہے۔ خدا تم کو اس کا اجر دے۔ ایک دعا ضرور کرنا میرے لیے، وہ یہ کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کی سزا میری ذات تک محدود رہے۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، شہبانو نے کہا، اور اس کے بعد کافی دیر تک ان لوگوں میں اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر یہی طے پایا کہ چند روز یہاں قیام کے بعد فرخانہ اس کی بیٹیوں اور راول خان کو شاہ گڑھی سے رخصت کر دے، اور اس کا وقت بھی قریب آ گیا۔ شہبانو نے بڑے اہتمام سے تیاریاں کی تھیں۔ 6 گھوڑوں کی بگی تیار کی گئی، 2 گھوڑے مزید ساتھ کیے گئے، اور اس کے بعد ایک روز صبح کو شمروز اور شہبانو نے بہت سی ستائش کے ساتھ فرخانہ، راول خان اور اس کی بیٹیوں کو خدا حافظ کہا، اور راول خان اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بگی کے آگے آگے چل پڑا۔ اس کے دل میں وسوسے جاگزیں تھے، لیکن بہر طور یہ وسوسے اس کی تقدیر بن چکے تھے۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا ایک معمولی سا حصہ بھی سزا کے طور پر اسے نہ ملا تھا۔ تغرل خان کی کشتی دریائی ڈیلٹا سے نکلنے کے بعد کھلے سمندر میں پہنچ چکی تھی، اور بیکراں نیلا سمندر اس کے لیے باعث حیرت تھا۔ اس نے سمندر کی کہانیاں سنی تھیں، کبھی سمندر دیکھا نہیں تھا، لیکن آج وہ پانی کو سمندر سے جڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اس کی کشتی سست رفتاری سے ہوا کے دوش پر بہہ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے احساسات تھے۔ آنکھیں افق کے ہر گوشے پر نگراں تھیں، جہاں پانی اور آسمان کا ملاپ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی جہاز کے پھریرے دیکھنے کی خواہش مند تھیں،
مرجانہ کی خانم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس سلسلے میں اس کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ تغرل خان پر دیوانگی سوار تھی اور بہرطور وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب کشتی تھی اور وہ اور کھلا آسمان، اس کے چاروں طرف ہلکورے لیتا ہوا سمندر۔ یہ منظر اسے بہت عجیب لگتا تھا۔ اس سے قبل وہ خود کو اس کائنات پر محیط سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ جہاں اس کے گھوڑے کی دھمک پہنچے گی وہاں تباہی اور بربادی کے طوفان کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، لیکن سمندر اس کے ان احساسات کو صابن کے جھاگ کی طرح بٹھا رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کائنات میں تو بہت وسعت ہے، صرف 5 سفید گھوڑے اس کائنات کے کسی ایک چھوٹے سے گوشے کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں نے غلط سوچا تھا، ہاں میری سوچیں غلط تھیں، لیکن ان پہاڑوں کی دنیا میں محدود رہ کر میں سمندر کی وسعتوں کو کیا جان سکتا تھا؟ شہنشاہ کہاں ہے؟ وہ کمبخت شوگان میرے بیٹے کو کیوں لے گیا؟ یہ احساس بھی بار بار اس کے دل میں ابھرنے لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ شوگان کے جہازوں کو جا لے گا اور پھر شوگان کو ہلاک کر کے اس سے شہنشاہ کو حاصل کر لے گا۔ دل میں آہستہ آہستہ محبت کا لاوا بہنے لگا تھا، اور جب پہلی رات کا چاند آسمان پر چمکا تو اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ کے بارے میں سوچا، اور اسے اپنے دل کے کسی گوشے سے کوئی چیز بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غالباً یہ وہ پانی تھا جو دل سے بہہ کر آنکھوں تک پہنچا تھا اور پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ یہ پانی پہلی بار اس کی آنکھوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جب اس نے اپنی آنکھوں کو بہتا ہوا دیکھا تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، ان کی جلتی اور سلگتی آگ کس قدر مدھم پڑ جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے رونے کی کوشش کیوں نہ کی۔ یہ تو بڑے پرسرور لمحات ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور شہنشاہ اس کے سینے میں مچلتا رہا۔ اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت یاد آ رہی تھی۔ جب اس نے پہلی بار کلکاریاں مارتے ہوئے شہنشاہ کو دیکھا تو اسے کتنا عجیب لگا تھا۔ ایک بچہ، ایک معصوم سا بچہ جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب وہ بستیاں تباہ کرتا تھا تو اس نے کبھی کسی بچے کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی، اور کئی بار ایسا بھی ہوا تھا کہ بہت سے بچے اس کے ساتھیوں کی گولیوں سے یا اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند کر ہلاک ہو چکے تھے، اور اس سے پہلے کبھی اس نے بچوں کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مادر آغوش میں ایک بچے کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ شہنشاہ کو دیکھ کر اس نے زرنگاہ کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ زرنگاہ کے لیے اس کے دل میں نفرت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن یہ نفرتیں بالآخر ختم ہو گئیں اور وہ شہنشاہ کی ماں بن گئی۔ اس طرح تغرل خان کے لیے باعث عزت و محبت بھی تھی۔ لیکن شہنشاہ کہاں ہے؟ شہنشاہ کہاں ہے؟ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کے حلق سے غراہٹیں نکلنے لگیں۔ شیرم خان میری اس تمام تباہی اور بربادی کا باعث تو ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار اگر زندگی نے وفا کی تو تیرا سامنا ضرور کروں گا اور سارے حساب چکا لوں گا۔ دیوانگی کے عالم میں وہ اٹھا اور اس نے اپنی رائفل اٹھا لی اور فضا میں دھائیں دھائیں کی آوازیں گونجنے لگیں، لیکن سمندر کے بے قرار ہچکولوں کی آوازیں ان آوازوں سے کہیں زیادہ بلند تھیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد بندوق پھینک دی اور پھر گھٹنوں میں سر چھپا کر بیٹھ گیا۔ کشتی بادبان کے سہارے ہوا کے دوش پر آگے بڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا، اور اس کے بعد ایک سرد آہ بھر کر کشتی میں دراز ہو گیا۔ آسمان پر کھلا ہوا چاند اور اطراف میں بکھرے ہوئے ستارے آج اسے بے حد عجیب لگ رہے تھے۔ اس نے کبھی گہری نگاہوں سے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اسے یہ سب بہت اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کے ذہن میں شہنشاہ کا تصور ابھر آتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تنہا پایا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا؟ نہ جانے کیا کیا خیالات تغرل خان کے ذہن میں آتے رہے، اور رات آہستہ آہستہ کشتی کے ساتھ ساتھ بہتی رہی۔ تغرل خان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، وہ عجیب و غریب احساسات کا شکار رہا تھا۔ پھر صبح کی روشنی نے آسمان کو روشن کرنا شروع کر دیا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نہ جانے کب تک نیند کے عالم میں ڈوبا رہا۔ پھر جب سورج کی تیز کرنوں نے بدن کو چھیدنا شروع کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی تھکن کا احساس نہیں کیا تھا۔ شیرم کی کارروائی کے بعد وہ پہاڑوں سے فرار ہوا تھا تو اس کے سینے میں انتقام کے شدید جذبے جنم لیتے رہے تھے۔
پھر گوندل خان مل گیا اور اسے مرجانہ میں قدم جمانے کی جگہ مل گئی۔ نہ جانے کس تصور کے ساتھ اس نے اپنی طبیعت میں ٹھنڈک پیدا کرنا شروع کر دی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ایک بالکل ہی بے ضرر انسان بن جاتا اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ وہ سورج کی کرنوں سے بوکھلا کر اٹھ بیٹھا اور اس نے غسیلی نگاہوں سے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، پھر اس کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ تو بھی شوگان ہے، شوگان، آہ شوگان۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا، لیکن اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ پھر اس نے کھانے پینے کی اشیاء تلاش کی۔ زندہ رہنے کے لیے شکم سیری ضروری تھی۔ بہت کچھ موجود تھا اس کشتی میں، اور اسے کافی عرصے تک کھانے کی پریشانی نہیں ہو سکتی تھی۔ تھوڑا بہت کھانا زہر مار کرنے کے بعد اس نے پانی پیا، اور اس کے بعد کشتی کے گوشے میں بیٹھ کر اپنا وہی عمل جاری کر دیا، سمندر میں دور دور تک دیکھنا۔ وہ کبھی کبھی حیرت سے سمندر کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، آخر یہ پانی کہاں تک بکھرا ہوا ہے، اور اس کے کون سے سرے پر شوگان کے جہاز موجود ہیں۔ ظاہر ہے کشتی ان جہازوں کا مناسب طور پر تعاقب نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی سمت کا کوئی تعین کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ کھلے سمندر میں اس کشتی میں تنہا بھٹک رہا تھا۔ پھر رات ہو گئی، اور اس کے بعد دوسرا دن، پھر تیسری رات اور تیسرا دن۔ کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہوئی ہوا کے دوش پر ادھر سے ادھر ڈولتی رہی، لیکن شوگان کے جہازوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس دوران کئی بار اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور آنکھوں میں نمی اسے بے حد پسند آئی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ روتا رہے۔ آنکھوں کی جلن کسی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ ان آنسوؤں سے اس نے رونے والوں کا تصور کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت چالاک لوگ تھے، خاموشی سے رو لیتے تھے، اور رونے کے گر نہیں سکھائے گئے تھے۔ شہنشاہ کی یاد دل میں آتی تو تڑپ اٹھتا، کبھی کبھی زرنگاہ بھی یاد آ جاتی تھی۔ عجیب عورت ہے، سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا، حالانکہ میرے دشمن کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھی، لیکن دوست بنی تو ایسی کہ اس کے بعد اور کوئی دوست نہ رہا۔ تیمور خان یاد آتا تھا، جس نے دوستی کی ایسی مثال قائم کی تھی کہ اس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ پچھلے دنوں تیمور کو مرجانہ کی خانم نے اپنے کسی کام سے دوسرے قبیلے میں بھیجا تھا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو کسی طور تغرل کو تنہا نہ آنے دیتا، لیکن تغرل تنہائی ہی چاہتا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ ان دنوں تیمور خان وہاں موجود نہیں تھا۔ سوچوں کے لاتعداد ذخیرے تغرل خان کے پاس تھے، اور وہ اپنی ان تنہائیوں کو سوچوں میں گم کر دیتا تھا۔ ماضی کے لاتعداد واقعات اس کے ذہن میں واضح ہو جاتے تھے، ایسے واقعات جن کے بارے میں اس نے ہوش و حواس کے عالم میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس طرح سمندر کے دن، سمندر کی راتیں گزرتی رہیں۔ بھلا شوگان کے سبا رفتار جہازوں کا مقابلہ یہ کشتی کیسے کر سکتی تھی، اور تغرل خان انہیں کہاں سے پا سکتا تھا؟ لیکن اب واپسی کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا۔ تغرل خان نہیں جانتا تھا کہ سمندر میں راستوں کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، نہ ہی واپسی کا کوئی تصور اس کے ذہن میں ابھرتا تھا۔ اب اس کی ذہنی کیفیت بھی عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ سمندر کی نم اور سرد راتیں اور دن کی شدید گرمی نے اس کی جسمانی کیفیات میں تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دی تھیں۔ حالانکہ ایسے لمحات کو تغرل خان نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ موسم کی سختیوں کو نہیں جانتا تھا، شیروں کی طرح جیتا رہا تھا، اور اگر حالات سازگار ہوتے تو شاید شیروں کی طرح مر بھی جاتا، لیکن موجودہ صورتحال مختلف تھی۔ اب کبھی کبھی سردی سے پناہ لینے کے لیے کشتی کے ڈھکے ہوئے حصے میں جا بیٹھتا۔ اس کی آنکھیں عجیب انداز میں چمکتی رہتیں۔ حلیہ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ باہر تو اور وقت گزرتا رہا، اور رفتہ رفتہ یہ احساس بھی اس کے ذہن سے نکلتا رہا کہ وہ کس مقصد کے تحت سمندر میں نکلا ہے۔ ایک عجیب سی ذہنی کیفیت کا شکار ہوتا جا رہا تھا وہ، اور یہ سمندر کے دن اور راتوں کا عطیہ تھا۔ کبھی کبھی اس کی ذہنی قوتیں واپس بھی آ جاتی تھیں، لیکن اب اس کے ذہن میں شہنشاہ کی یاد کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ تڑپتا تھا، اور بعض اوقات یہ سوچنے لگتا تھا کہ اب کسی سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن کس سے؟ کسی مددگار کا تصور اس کے ذہن میں نہیں ابھر پاتا تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ بیت گیا، اور اب اس کے پاس رفتہ رفتہ خوراک کے ذخیرے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے، لیکن ابھی یہ اتنے ضرور تھے کہ وہ کچھ عرصے کام چلا سکتا، لیکن اسے ان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن اس نے افق پر ایک سرمئی لکیر دیکھی، اور اس کے بارے میں غور کرنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ کشتی کا رخ اتفاق سے اسی جانب تھا۔ لکیر واضح ہوتی جا رہی تھی،
اور بہت دیر بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ زمین ہے۔ زمین بہت دور تھی اور سمندر میں طوفانی لہریں مسلسل اٹھ رہی تھیں جو کشتی کو کھلونے کی مانند جزیرے کی جانب دھکیلنے لگی تھیں۔ طغرل خان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ شام کے وقت موجوں کا رخ تبدیل ہوا۔ دیو پیکر موجوں کا شور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ کشتی مسلسل جزیرے کی جانب بڑھ رہی تھی اور طغرل خان اس لکیر کو واضح ہوتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے جزیرے کی طرف دیکھتا رہا جو ستاروں کی مدھم روشنی میں اب صاف نظر آنے لگا تھا۔ پھر جب سمندر کے مشرقی کنارے سے سورج نے اپنا چمکدار چہرہ باہر نکالا تو طغرل خان نے اس زمین کو دیکھا جو اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی اور اس پر اگے ہوئے درخت اور بڑی بڑی چٹانیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ چٹانیں بہت اونچی اونچی تھیں اور لہریں ان سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ساحل کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جدھر کشتی جا رہی تھی اور جو سپاٹ تھا۔ طوفانی ہواؤں نے اچانک ہی شورش شروع کر دی، لیکن یہ طغرل خان کی کشتی کے لیے بہتر ہی ثابت ہوا۔ بادبان کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہوا اور کشتی تیزی سے زمین کی جانب جانے لگی، اور پھر ایک لہر نے کشتی کو پانی سے اوپر اٹھا کر ریت پر دے مارا اور طغرل خان اس سے اچھل کر نیچے آ گرا، لیکن ریت نرم اور بھربھری تھی اور اس پر گرتے ہوئے طغرل خان کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔